السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے انجینئر علی مرزا مردود کی طرف سے اٹھائے گئے سوال کے متعلق پوچھا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کفریہ عقیدہ تھا۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے مجھ سے اہل حدیث کے دو اصول کے متعلق پوچھا تو میں نے جواب دیا تھا بنیادی اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول ہیں۔ اسی طرح قیاس، اجماع صحابہ، اجماع امت وغیرہ یہ سب بھی اپنی جگہ پر دلائل ہیں، لیکن مین اصول وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجینئر علی مرزا جو کہ ایک مشکوک اور مردود ترین آدمی ہے اور جس قسم کی وہ علماء حق کے خلاف گفتگو اور زبان استعمال کرتا ہے، ایسا قطعاً علماء کا شیوہ نہیں ہے۔ انجینئر علی مرزا جس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف اپنی گندی زبان کو استعمال کیا اور کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کفری عقیدہ تھا، الاحداث لا اول لہا، حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ کہنا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ میرے پیارے بھائی، جو کچھ علی مرزا نے کہا وہ غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، اور ائمہ دین کے خلاف زبان درازی کرنا یا اختلافی معاملات میں کفر کے فتوے لگانا میرے پیارے بھائی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے عقیدے کو کفری عقیدہ کہنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ یا حکم لگانا انتہائی بھاری اور وزن دار کام ہے، جو کہ جید علماء کی مقننہ کمیٹی کا نام ہے، کمیٹی کا کام ہے، نہ کہ ہمی تمی کا یہ کام ہے۔ اہل حدیث، قرآن اور حدیث والے، اہل حدیث صحابہ، تابعین اور سلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث پر عمل کریں، قرآن اور حدیث کا یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم صحابہ اور سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا دفاع بھی کریں، تو ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم ائمہ دین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دفاع کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا الاحداث لا اول لہا کہ محدثات کی کوئی ابتدا نہیں، جبکہ اس بات کو علی مرزا نے کفریات میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے بھائی، علامہ ناصر الدین البانی اپنی مشہور زمانہ کتاب دفاع عن الحدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ ہم پر ایمان والوں کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ علی مرزا ہو یا اس قسم کے دیگر جہلا، یا تو اپنی جہالت کی وجہ سے اہل علم پر اور ائمہ دین پر جرح کرتے ہیں، یا یہ ظلم کی وجہ سے زیادتی کرتے ہوئے ائمہ دین پر زبان درازیاں کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم اور جہالت دونوں کی دونوں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، اور یہی کچھ علی مرزا کے ساتھ ہے، جہالت بھی اور ظلم اور زیادتی بھی۔ میرے پیارے بھائی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر تنقید کرنا یا دیگر ائمہ دین پر تنقید کرنا ایسا ہے جیسے رات چمکتے تاروں میں کوئی کتا آسمان کی طرف آسمان پہ موجود چمکتے ہوئے تاروں پر بھونکنا شروع کر دے۔ مجھے ایک حضرت جی نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو میرے پیارے بھائی میں نے اسے مثال دی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ پر زبان درازی کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جو آسمان پہ تھوکے پھینکنے والا ہو۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو کفریہ عقیدہ کہنا اور ان کے خلاف یوہن کی زبان استعمال کرنا یہ ایسا ہے کہ کوئی تارے چمکتی ہوئی رات میں کتا تاروں پر بھونکنا شروع کر دے، یا آسمان کی طرف کوئی منہ اٹھا کر تھوکے پھینکنا شروع کر دے۔
امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت وہ زہر آلود ہوتا ہے۔ جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہلاک۔ عام آدمی کی غیبت کرنا بھی بری بات، جبکہ علماء پر تہمت لگانا یہ اس سے بھی بڑی بری بات۔ علی مرزا اور اس سے پہلے دیوبندی اور بریلوی جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون فلا یستطیعون۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا، تو دیوبندیہ اور بریلویہ نے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت، ساق سے مراد اللہ کی پنڈلی سے مراد بھی اللہ کی قدرت ہے، اور یہاں دونوں چیزیں جمع تھیں، جہالت بھی اور ظلم بھی۔ یہی کچھ علی مرزا کے ساتھ ہے، جہالت بھی اور ظلم بھی۔ میرے پیارے بھائی، الاحداث لا اول لہا، حوادث کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ کے حدث سے مراد اللہ کے فعل ہیں، اللہ کی صفات فعلیہ وغیرہ، اور مخلوق کا حدث وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو حوادث پر اسے غلطی لگی اور اس نے الاحداث لا اول لہا، اللہ کے حدث کو مخلوق کے حدث کے جیسا سمجھا، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اس نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، ہر حادث مخلوق نہیں ہوتا اور ہر مخلوق حادث ہوتی ہے۔ ہر حادث مخلوق نہیں ہوتا جبکہ ہر مخلوق حادث ہوتی ہے۔ اللہ کے حدث سے مراد اللہ کی صفات فعلیہ وغیرہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے بھائی، صحیح بخاری میں جب ہم صحیح بخاری دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا الاحداث لا اول لہا وہ 100% درست ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے پیارے بھائی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید، صحیح بخاری میں باب قول اللہ تعالی کل یوم ہوا فی شان، سورہ الرحمن آیت نمبر 29، اللہ رب العالمین ہر دن میں نئی شان کے اندر ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ آیات لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا، سورہ الانبیاء۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اس کے بعد کوئی اللہ دوسرا معاملہ لے آئے، سورہ طلاق۔ تو میرے پیارے بھائی یہاں اللہ نے محدث کا ذکر کیا، اللہ کے حدث۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، اور یقیناً اللہ کے حدث اس کی مشابہت نہیں ہے مخلوق کے حدث کی طرح۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کی دیگر صفات ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں۔ تو اللہ کے حدث بھی ہیں لیکن اللہ کے حدث مخلوق کے حدث کی طرح نہیں ہیں۔ اور یہی غلطی اور یہی جہالت اور ظلم علی مرزا کے ساتھ تھا کہ اس نے لفظ حدث کو لے کر کہ الاحداث لا اول لہا، محدثات کی کوئی ابتدا نہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اس کے عقائد کو کفریہ کہہ دیا۔ جبکہ اللہ کے حدث اور مخلوق کے حدث، اللہ کے حدث سے مراد اللہ کی صفات فعلیہ ہیں اور مخلوق کا حدث اور چیز ہے، اللہ کے حدث اور چیز ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات فعلیہ، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، سب کچھ وہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔
یہ نہیں کہ اللہ کی سمات، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی بصارت پہلے نہیں تھا اور پھر بعد میں آیا، یا اللہ کی ذات پہلے نہیں تھی اب وہ وجود میں آئی، نہیں، بلکہ جو اللہ کے حدث ہیں وہ اللہ کی صفات فعلیہ ہیں۔ الاحداث لا اول لہا، احداث کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جو بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی وہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ تو میرے پیارے بھائی، امام ابن تیمیہ کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے وقت میں اسی طرح شرک و بدعات کی بیخ کنی کی جیسے اپنے وقت کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اہل شرک اور اہل بدعت کا رد کیا اور تقویت الایمان لکھی۔ اہل شرک اور اہل بدعت نے جہالت اور ظلم کی وجہ سے جس طرح شاہ اسماعیل شہید اور تقویت الایمان پر اعتراضات کیے، اسی طرح اہل شرک اور اہل بدعت نے، جاہلوں اور ظالموں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اعتراض کیا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان پہ موجود ستاروں پہ تھوکے، جیسے رات ستاروں بھری رات میں کوئی کتا چمکتے ہوئے ستاروں پر بھونکنا شروع کر دے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب اللہ، سنت رسول، اور ہمارے یہ ذمے ہے کہ ہم صحابہ، ائمہ اور سلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کریں، وگرنہ ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو سلف صالحین پر، ائمہ دین پر اپنی گندی اور لمبی زبان چلاتے ہیں۔ اگر ہدایت نہیں ہے، دنیا آخرت میں انہوں نے ذلیل ہونا ہے، اور اللہ ان قریب ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ائمہ دین کو ان کی کوششوں پر، ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور آخرت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زبانیں صحابہ، ائمہ اور سلف الصالحین کی گیت گاتی رہیں، اور صحابہ پر بھونکنے والوں کو ہم چپ کرواتے رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔